الصبح بدا من پردہ سے متعلق چند آیات و احادیث۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ان آیات کریمہ سے حسب ذیل احکام معلوم ہوئے۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنی نظریں نیچی رکھیں کہ مردوں کی نگاہ عورتوں سے اور عورتوں کی نگاہ مردوں سے علیحدہ رہے۔ مرد اور عورتیں اپنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس حکم کے تحت زناکاری کے علاوہ اور بھی سارے طریقے ناجائز شہوت رانی اور بدکاری و بد نظری کے آ گئے۔ عاشقانہ افسانے اور ڈرامے، بے حیائی کے مناظر دکھانے والے تھیٹر اور سینما، خیالات و جذبات میں ہیجان پیدا کرنے والی تصویریں وغیرہ سب اس کے تحت میں آ جاتی ہیں۔ عورتیں اپنا سنگھار، خواہ وہ جسم کا ہو یا متعلقات جسم کا، کسی اجنبی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ اس کے تحت ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو غیروں کے لیے شوق و رغبت کا باعث ہو، مثلا حسن صورت، خوش خرامی، لباس، خوشبو، پاؤڈر، غازہ وغیرہ، کیونکہ اس سے میلان طبع پیدا ہوتا ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ شرافت نسوانی کے خلاف ہے۔ چہرے کا کھلا رکھنا اسی میں داخل ہے کہ چہرہ کھلا ہونا فتنوں کو دعوت دینا ہے۔ عورتیں اپنی زینت غیر مردوں پر ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سر اور سینہ دو مقام خاص طور پر زینت کے ہیں، ان کے ڈھانپنے کا اور زیادہ اہتمام رکھیں۔ اس سے محبت سے فتنوں کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور اس زینت میں قدرتی یا مصنوعی ہر وہ چیز داخل ہے جو عورت کی جانب رغبت اور الفتات بڑھاتے ہیں۔ عورتیں چلتے وقت زمین پر اپنے پیر زور سے نہ رکھیں کہ ان کا اندرونی زیور معلوم ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ آواز جو رغبت اور دلکشی کا باعث ہو ممنوع ہے۔ بجنے والے زیور مثلا پازیب یا جھانجھن پہن کر زمین پر زور زور سے پاؤں رکھنا اسی میں داخل ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باجے اور جھانجھن نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا جس کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسی تباہی کا باعث ہوگی۔ ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے غیب کی خبر دینے والے محبوب، آپ اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر چادر یا برقع ڈال لیا کریں۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ شریف عورتیں وہ ہیں کہ جب گھر سے کسی ضرورت کے باعث قدم باہر نکالیں تو ان کا سارا جسم کسی چادر یا برقع سے سر سے پاؤں تک چھپا رہنا چاہیے۔ اس قسم کے سارے احکام کا حاصل یہ ہے کہ عورت اپنی وضع قطع اور لباس سے شریف عزت دار بیوی معلوم ہو کہ جس عورت کی چال ڈھال سنجیدہ اور شریفانہ ہوتی ہے، آورہ گردوں اور لفنگوں اور بدمعاشوں کو بھی اس سے چھیڑنے کی جرات مشکل ہی سے ہوتی ہے۔ ایسے فیشن پر لعنت جو زمانہ جاہلیت کی طرح عورتوں کو نیم برہنہ اور ننگا کر دے۔ احادیث کریمہ اس بارے میں باکثرت آئی ہیں۔ مختصراً ہم چند احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حصہ نہیں بجز اس کے کہ مجبور ہوں۔
عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر گئی اللہ کی لعنت، یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر شرعی قصدن دیکھے اور دوسرا اپنے آپ کو قصدن دکھائے۔ جب مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ دیور موت ہے، یعنی دیور کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے کہ یہاں فتنہ کا زیادہ احتمال ہے۔ بخاری مسلم۔ ایک مرد دوسرے مرد کی ستر کی جگہ نہ دیکھے اور نہ عورت دوسری عورت کی ستر کی جگہ دیکھے۔ ایسا نہ ہو کہ عورت دوسری عورت کے ساتھ رہے پھر اپنے شوہر کے سامنے اس کا حال اس طرح بیان کرے گویا یہ اسے دیکھ رہا ہے۔ عورت کا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا تہخانے میں نماز پڑھنا گھر کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے دریافت فرمایا کہ بتلاؤ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر تمام صحابہ خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ وہ غیر مردوں کو دیکھیں نہ غیر مرد انہیں دیکھیں۔ مولا علی نے یہ جواب حضور سے عرض کیا۔ آپ اس جواب سے اس درجہ مسرور ہوئے کہ ارشاد فرمایا، کیوں نہ ہو، وہ میری لخت جگر ہیں۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ کے دونوں ازواج مطہرات سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھیں۔ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی ہیں حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور اندر آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے ارشاد فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو نابینا ہیں، ہم کو تو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ ابو داؤد۔ زنانوں کو اپنے گھر سے نکال باہر کرو۔ ابن ماجہ۔ ہمارے گروہ سے نہیں وہ عورت کہ مردوں کی وضع قطع اختیار کرے اور نہ وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہے۔